अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक निस्बतन मुख्तलिफ मौजू पे आप के साथ इज़हार ख़्याल करेंगे, और वो है पाकिस्तान में पाई जाने वाली जो मुआशी अदम मुसावात है। एक दो वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। मैं सोच रहा था कि पहले आपके साथ ये वीडियोस शेयर कर लूँ। एक वीडियो है, ये एक काफ़िला आ रहा है, कोई कम से कम इसमें 35 गाड़ियाँ हैं, और ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हाल ही में जब कराची के दौरे पे गए तो ये इतनी बड़ी तादाद में नहीं, तकरीबन 3 दर्जन के करीब गाड़ियाँ थी जो उनके काफ़िले में शामिल थीं। एक तरफ ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि किफ़ायत शारी करनी चाहिए, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, स्कूलों की छुट्टियां कर दी, और जो दफ्तरी औकात हैं वो भी 5 से 4 दिन कर दिए ताकि वसाइल बचाए जा सकें। जिन मुल्कों में जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत, बहरीन, ईरान अमेरिका की जंग के असरात महसूस किए जा रहे हैं, बल्कि ये मुल्क बराह रास्त उस जंग की जद में है। वहाँ पे कोई स्कूल या तालीमी इदारा बंद नहीं हुआ। हमारे यहाँ तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। हमने सुना है पंजाब में पहले ही 1 साल के दौरान कोई 150 दिन के करीब तालीमी इदारे मुख्तलिफ़ हीले बहानों से बंद रहे। लेकिन ये उन वज़ीर आज़म का काफ़िला है जब उनको उनके इस्तकबाल के लिए मकामी सूबाई हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान पहुँचे हुए थे। और दूसरी तरफ देखें अगर इसी वीडियो में कि गाड़ियों की और लोगों की एक हजूम है। क्यों कि ये वो हजूम है जो कि आम तौर पे सड़क से गुज़रता है गाड़ियाँ, लेकिन चूँकि यहाँ से बड़े साहब ने गुज़रना था लिहाजा इन लोगों को साइड वाले लेन में भेज दिया, और वहाँ पे फिर एक धींगा मुश्ती, एक अजदहाम है गाड़ियों का और आवाम का। तो ये एक झलक। दूसरी झलक आप ये देख लें, लोग बेचारे खड़े हैं सड़क किनारे, और अभी आप देखेंगे इस पे उस जगह का नाम भी आएगा, और कोई बाईपास है सिंध में। यहाँ से हमारे मोहतरम सदर आसिफ अली ज़रदारी ने गुज़रना था, और उनकी आमद से नामालूम कितनी देर पहले लोगों को हर तरफ से जो ट्रैफिक थी वो रोक दी गई। अब लोगों को देखिए कितनी बेबसी में वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके सदर मोहतरम यहाँ से गुज़रें, और उसके बाद फिर इन्हें भी जाने की इजाज़त मिले। अब मालूम नहीं सदर मोहतरम की जो काफ़िला था उनकी कितनी गाड़ियाँ थीं उसमें, लेकिन चाहे वो शहबाज शरीफ का ये काफ़िला था कराची में, या फिर वज़ीर आला का काफ़िला होता है कराची ही में, पंजाब में, कोयटा में, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इन चंद लोगों ने गुज़रना होता है, और उनकी खातिर सर्द गर्म मौसम में, ख़ास गर्मी में तो फिर बहुत ही लोग ज़लील होते हैं, आप इन्हें मजबूर करते हैं 1-1 घंटा, पौन घंटा कम से कम इंतज़ार करने पे कि बड़े साहब या साहिबा गुज़र जाएँ, उसके बाद ये रोड खुलेगा। तो इससे अंदाज़ा ये लगाइए कि एक तरफ कौन लोग हैं, वो शायद 1% अशराफिया है जिसका इस्माइल मिफ्ता साहब बार बार ज़िक्र करते रहे, और दूसरी तरफ वो अशराफिया जो इन 99% लोगों के टैक्सों पे, उनके खून पसीने की कमाई पे पलते हैं। और आप ये देखिए कि एक शदीद तज़ाद है जिसका आज पाकिस्तान शिकार है। एक मुल्क 410-420 अरब डॉलर की मईशत बताई जाती है, लेकिन औसत पाकिस्तानी की आमदनी तकरीबन $1700 है, शायद इससे भी कम है। और इस मुल्क में जिसको कहते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे बसने वाले लोग जो हैं वो अब कोई 40-45% के करीब हो गए हैं। यानी समझे कि कम से कम आधी आबादी, तकरीबन आधी आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। और इसके किन मसाइल का शिकार है, वो मसाइल क्या हैं? एक तो कमर तोड़ महंगाई है, बढ़ती हुई ईंधन और बिजली की कीमतें हैं, और उजरतें, तनख्वाहें वो अमलन जमूद का शिकार हैं पिछले 4 साल से। और पिछले 4 साल में
قوت خرید میں کم از کم 50% کمی آئی ہے افراط زر کی وجہ سے، چونکہ قیمتیں بڑھتی چلی گئیں. وہ قیمتیں ظاہر ہے پھر واپس نہیں آتی ایک دفعہ اوپر چلی جائیں. اجرتوں میں اور تنخواہوں میں اس حساب سے اضافہ نہیں ہوا ہے. پھر اب دیکھیے کہ شہری علاقوں میں خاص طور پہ جو بجلی کے بل ہیں وہ اب آمدنی کا 1/3 جو ہے وہ لے جاتے ہیں، وہ وابڈا کے اور گیس جو کمپنیز ہیں ان کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں. اور دوسری طرف جو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ غربت کے، مہنگائی کے مارے لوگ، ایک ایسا ملک جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، وہاں پر یہ جیسے آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھا کہ محفوظ قافلے، سڑکیں بند، سرکاری رہائشیں اور پروٹوکول کی مراعات. جب وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا سینئر فوجی افسر کسی شہر سے گزرتے ہیں تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، عام شہری ٹریفک میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، پروازیں ان کی چھوٹ جاتی ہیں، ہسپتال دیر سے پہنچتے ہیں. کیوں؟ یہ بڑے صاحبوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہوتا ہے. ایک گہرا عدم توازن ہے جو کہ 1% عمراء اور باقی 99% جو عام لوگ ہیں ان کے درمیان موجود ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے دفاع پہ جو اخراجات ہیں وہ اور ساتھ میں ہمارے قرضوں کی جو ادائیگی ہے وہ ملا کے کوئی 70-80% بن جاتا ہے، جبکہ تعلیم اور صحت کے لیے اس کے مقابلے میں 10 گنا کم فنڈز مہیا ہیں. اب سرکاری گاڑیاں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ 1,85,000 کے قریب سرکاری گاڑیاں ہیں. فی الحال تو کہا گیا ہے کہ کفایت شعاری کی مہم ہے، اس پہ آپ پیٹرول اس پہ کم سے کم خرچ کریں. لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھیں، چاہے وہ جج ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے ہمارے وزیر اور ان کے مشیر ہیں، ان سب کے لیے جو بے بہا مراعات ہیں. ایک وزیر مختلف اپنے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں سے بھی گاڑیاں لے لیتے ہیں. اور دوسری طرف اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے حکومت ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو تفاوت ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی گئی ہے. IMF وہ بھی لگتا ہے کہ، اور عالمی بینک اور IMF یہ بھی لگتا ہے کہ ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے ان کی خدمت کے لیے قرضے فراہم کرتے ہیں، کیونکہ تمام تر برائیوں کے باوجود جن کی نشاندہی IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹوں میں ہوتی ہے، قرضے ان کو ملتے رہتے ہیں، قرضوں پہ کوئی قدغن نہیں لگتی ہے. اور اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعتاً ایک سیاسی طور پہ، بین الاقوامی سیاست کے حصے کے طور پہ پاکستان، مصر جیسے ملکوں کو بڑے اداروں کی طرف سے قرضے ملتے رہتے ہیں. شرائط ہوتی ہیں، عائد کی جاتی ہیں، لیکن شرائط کی پابندی کوئی کرے نہ کرے اس سے ان اداروں کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے. اب اسی وجہ، شاید یہ بھی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے. پاکستان میں جو عدم توازن اور عدم مساوات دیکھی جاتی ہے اس سے بھی گھبرا کے، اور کیونکہ اس عدم مساوات کی وجہ سے ملک کے اندر عدم تحفظ کا احساس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے بڑا اس وقت یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں کسی وقت خدا نخواستہ کہیں سول وار کی طرف نہ چلے جائیں. اب ایک بے انصافی پہ مبنی یہ نظام ہے جس میں ایک طرف یہ لوگ ہیں، ہمارے صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، پارلیمانی اراکین، آپ نے کو پتہ ہی ہے کہ سینیٹ اور کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کی 20-20 لاکھ تک تنخواہیں چلی گئی ہیں. ہمارے سپریم کورٹ کے جج، وہ سپریم کورٹ جو کہ اب آپ کے میرے کسی مسئلے کا حل پیش نہیں کر سکتی، اس کے ججوں کی بھی عملاً جو تنخواہیں، ٹوٹل پیکیج ہے ان کا، وہ 20 لاکھ تک چلا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اور ان پہ ٹیکس بھی نہیں ہے. یہ ایک اور بڑا ایشو ہے کہ وہ لوگ جن کی تنخواہیں اور جن کی پھر پینشن، یعنی آپ کی جو تنخواہ ہے اسی کے برابر پینشن ججوں کو ملتی ہے، جرنیلوں کو ملتی ہے، اس پہ ٹیکس نہیں ہے. جبکہ وہ لوگ جو کہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، بڑے گھرانے ہیں، ان کی محدود آمدنیاں ہیں، 50,000 سے لے کے لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ تک، جو کہ بڑے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، بچے بھی ہیں، کرائے کا گھر بھی ہے، ان کو ٹیکس لازمی دینا ہے. ان کو جو ہاؤس الاؤنس ملتا ہے اس پہ بھی
ٹیکس کاٹا جاتا ہے، ان کو اگر کوئی بونس ملتا ہے اس پہ بھی ٹیکس کاٹا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بڑے لوگ ہیں ان کو سرکاری طور پہ اتنے الاؤنسز مل جاتے ہیں کہ جس میں ان کا نہ بجلی کا خرچہ ہے، نہ پیٹرول کا خرچہ ہے، نہ ان کے کچن کا خرچہ ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ اس قسم کے معاشرے میں ترقی کیسے ممکن ہوگی، اس قسم کے معاشرے میں جہاں پہ آج بھی، ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا کہ کراچی ہو، اسلام آباد ہو، یہاں پہ عام جو ورکر ہیں سی ڈی اے کے یا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے یا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، گٹر کھولنے کے لیے آج ان کو بیچارے ورکرز کو گٹرز میں ایسی ڈال دیتے ہیں کہ جائیں اس کو کھولنے کی کوشش کریں، تو اپنے ہاتھوں سے، کئی دفعہ ان کے پاس گلوز بھی نہیں ہوتے، دستانے بھی نہیں ہوتے، اور بغیر کسی حفاظتی ماسک کے انہیں یہ بھیج دیتے ہیں ان گٹرز میں. کئی اموات ہو چکی ہیں، اب ہم اس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ ایک سال میں 2 درجن اموات ہو جاتی ہیں جب یہ گٹر میں جاتے ہیں گٹر کھولنے کے لیے. یعنی آج تک اس معاشرے میں یہ نہ ہو سکا، اور ان کی تنخواہیں بھی 15, 20, 25, 30 ہزار تنخواہیں ہیں، اور اس تنخواہ کے عوض ان سے جو وہ گند صاف کروایا جاتا ہے جو میں نے، آپ نے اور ان اشرافیہ کا ڈالا ہوتا ہے. یہی ہے اس ملک میں بے انصافی کی سب سے بڑی مثال. بہت بہت شکریہ.